اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور ہم مدد کریں گے ان کی، یعنی مزید دیں گے ان کو، بفاکہۃ میوہ جات، ولحم مما یشتہون اور گوشت ان چیزوں کا جو وہ چاہیں گے، یتنازعون فیہا کأسا آپس میں ایک دوسرے کو دے رہے ہوں گے چھلکتے ہوئے پیالے، لا لغو فیہا نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی اس میں، ولا تأثیم اور نہ کوئی گناہ، ویطوف علیہم اور پھر رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے ان پر، غلمان لہم خدام ان کے، کأنہم لؤلؤ مکنون گویا کہ وہ موتی ہیں جو چھپائے گئے ہیں، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور متوجہ ہوگا بعض ان کا بعض پر، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قالوا کہیں گے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے، فمن اللہ علینا پس احسان کیا اللہ نے ہم پر، ووقانا عذاب السموم اور بچا لیا ہمیں لو والے عذاب سے، انا کنا من قبل ندعو بے شک ہم اس سے پہلے اس کو پکارا کرتے تھے، انہو هو البر الرحیم بے شک وہ بہت احسان کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الطور کا پہلا رکوع آیت نمبر 22 سے لے کر 28 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کو جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ وہاں نعمتیں اور ہر قسم کے میوہ جات اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ اہل جنت تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کی اولاد میں سے جو ایماندار ہوں گے ہم ان کو بھی ان کے ساتھ درجوں میں شامل کر دیں گے۔ جنت ہی کی نعمتوں کو مزید بیان کرتے ہوئے آج کے سبق میں فرماتے ہیں وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم ان کو مدد کریں گے یعنی مزید عطا کریں گے فاکہہ میوہ جات، جنت کے پھلوں کے علاوہ جو خشک میوہ جات ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اتنے مہنگے ہیں خشک میوہ جات کے، بس صرف تصویر ہی بنا دیکھ لے یا ادھر پنسار کی دکان پہ پڑے ہوئے شیشے کے اندر دیکھ لے تو ٹھیک ہے۔ جنت کے اندر اللہ مزید اپنے بندوں کو جو وہ چاہیں گے جتنے چاہیں گے عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جب وہ کہیں دعا کرتے ہیں نا تو وہ کھانے شانے سامنے رکھتے ہیں۔ تو کل ایک جگہ پہ ہم گئے، بیان بھی تھا، تو بیان کے بعد وہ دعا کے ٹائم وہ سامنے انہوں نے رکھ دیے۔ اس میں جناب چلغوزے بھی تھے اور وہ پستہ بھی تھے اور کاجو بھی تھے۔ میں مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا دعا ختم ہو ان ساری چیزوں پہ میں قبضہ کرتا ہوں۔ وہ اتنا کوئی ماہر تھا، بھی ہاتھ ہم نے پھیرے نہیں کو پہلے اٹھا کے لے گیا۔ میں نے کہا بھائی لے ہماری قسمت میں نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کھلائیں گے، دنیا میں مشکل ہی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، تو وہاں اللہ یہ میوہ جات وہاں اہل جنت کو عطا فرمائیں گے۔ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت مما یشتہون جو وہ چاہیں گے، اشتہا جس چیز کی طلب اور چاہت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلائیں گے۔ اب گوشت کی کئی قسمیں ہیں، پرندوں میں سے کئی قسمیں، پھر اسی طرح جانوروں میں اللہ فرماتے ہیں جو وہ چاہیں گے۔ اور صورت واقعہ میں فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندے کوئی گوشت میں سے جو وہ چاہیں گے۔ یہاں فرماتے ہیں ہر قسم کا گوشت جو وہ چاہیں گے، جس قسم کا ان کو پسند ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو وہی کھلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ یتنازعون فیہا کأسا، یتنازعون کا دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی یتناولون، ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہوں گے۔ جنت میں جو شراب ہوگی نا وہ انتہائی لذیذ ہوگی، اور اس میں بےہودگی اور یہ دنیا کا جو نشہ ہوتا ہے یہ والی نہیں ہوگی، شربت بہترین قسم کا۔ اہل جنت وہ چھلکتے ہوئے پیالے بھر بھر کے اپنے دوستوں کو پیش کر رہے ہوں گے، وہ ان کو پلا رہے ہوں گے، وہ ان کو پلا رہے ہوں گے۔ تو یتنازعون کا معنی یتناولون، ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہوں گے۔ یا دوسرا معنی ہوتا ہے یتنازعون تنازع، اس کو کہتے ہیں جھپٹنا، جیسے دوستوں سے نا بعض دفعہ ایک دوسرے سے چھین لیتے ہیں گپ شپ میں، یہ بھی ایک معنی ہے اس میں کہ ایک دوسرے سے پیار محبت سے وہ جام چھین رہے ہوں گے، چھینا چھپٹی بھی ہو رہی ہوگی اور پیار محبت سے ایک دوسرے کو پلا بھی رہے ہوں گے۔ یتنازعون وہ ایک دوسرے پہ جھپٹ رہے ہوں گے یا ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہوں گے، فیہا جنت میں، کأسن چھلکتے ہوئے پیالے، بھرے ہوئے پیالے، لا لغو فیہا ولا تعصیم، اللہ نہ کرے دنیا کی شراب سے اللہ ہمیں بچائے۔ دنیا میں جو شراب پی لیتا ہے وہ پھر منہ سے بےہودہ بکنا شروع کر دیتا ہے، پورا محلہ اس سے تنگ ہوتا ہے، اور یار اس نشے میں ہے وہ سائڈ مارو اس سے۔ اللہ فرماتے ہیں لا لغو، وہ کی ایسی شراب نہیں ہوگی جس سے بےہودہ بکیں گے، فرمایا کوئی بےہودگی تو جنت میں ہوگی ہی نہیں، ولا تعصیم، اور نہ کوئی گناہ۔ دنیا کی شراب یہ گناہ بھی ہے، دنیا کی شراب کے بعد بےہودہ گوئی بھی ہے۔ جنت کی شراب کے اندر نہ تو کوئی بےہودہ گوئی ہے، نہ اس کے ساتھ میں نہ کوئی لغو کوئی گناہ ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے ساتھ وہ جنت کی شربت پی رہیں گے۔ اور پھر جنت کے اندر خدام بھی ان کے ہوں گے، اور جو کم سن لڑکے ہوں گے اور موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے،
اور وہ ان کو پیالے پیش کر رہے ہوں گے اور چکر لگا رہے ہوں گے ان کی خدمت کے لیے۔ فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، وَيَطُوفُ طواف کر رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے ان پر، چکر لگا رہے ہوں گے، غلمان وہ لڑکے، وہ خادم، اور وہ کیسے ہوں گے؟ کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں جو چھپائے گئے ہیں، جیسے ڈبیوں میں بند موتی ہوتے ہیں جن کو ٹچ نہ کیا گیا ہو، ایسے شفاف اور ایسے خوبصورت ان کے خادم ہوں گے، جن کے خادم اتنے حسین اللہ بنائے گا، ان اہل جنت کو خود اللہ کتنا حسین بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوگا بعض پر، یعنی اہل جنت آمنے سامنے ایک دوسرے کی طرف بات چیت بھی کریں گے، گپ شپ بھی کریں گے، یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھیں گے بات چیت میں، یار جنت میں کیسے آئے؟ دنیا میں یار اکٹھے رہتے تھے، کون سا عمل کیا کہ ہم جنت میں آئے اور اللہ نے اتنی بڑی جنت کا ہمیں وارث بنا دیا، جو جی میں آتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ اللہ پوری کر دیں گے، اور جو چیز مانگیں گے وہ اللہ ان کو عطا فرما دیں گے۔ کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم، اس لیے کہ یہ سارے رب کے دسترخوان پر مہمان بن کے گئے ہوں گے، یہ مہمان ہوں گے اور رب ان کا خود میزبان ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں آپس میں یتساءلون، ایک دوسرے سے جنتی پوچھیں گے یار کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے ہمیں اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا؟ نمازوں کی وجہ سے آئے، روزے کی وجہ سے آئے، حج کی وجہ سے آئے، تبلیغ کی وجہ سے آئے، جہاد کی وجہ سے آئے، کس نعمت کس نیکی کی وجہ سے آئے؟ جنت کا وارث اللہ نے کیوں بنایا؟ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، دو باتیں بتائیں گے کہ جن کی وجہ سے ہم جنت میں آئے۔ انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، یار دنیا میں جب اپنے گھر والوں میں رہتے تھے تو مشفقین اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ یہ جو اللہ کا ڈر ہے نا کہ جناب کوئی بندہ کام کرنے لگتا ہے دل میں خیال ہوتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ نماز سردیوں کے موسم میں بستر سے نکلنا آسان کام ہے، لیکن کیوں؟ بھائی اللہ ناراض ہوگا اس لیے نکلتے ہیں۔ وضو کرنا ہے دل نہیں کر رہا، لیکن بھائی نہ کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے یہ کام بھی کرا۔ ایسے جناب دکاندار دکان پہ بیٹھے تولنے لگے، کم نہیں تولتا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کسی کو فراڈ نہیں کرتا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اسی طرح بولنے لگے یار جھوٹ نہیں بولتا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اسی طرح کوئی مال لینے لگا یار حلال ہے حرام نہیں لیتا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہر کام میں جو اللہ کی طرف دھیان تھا نا، بس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ کمیاں کوتاہیاں تو ہوتی رہیں لیکن دھیان اللہ کی طرف رہتا تھا، ڈر اللہ کی طرف لگا رہتا تھا۔ کہیں کوئی گناہ ہو گیا یار اللہ سے معافی مانگیں، آیا جناب یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، توبہ کر لی، استغفار کر لی۔ یہ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے نا، یہ عمل ڈرنے والا ہمیں جنت میں لے آئے۔ انا كنا قبل فی آلنا مشفقین، جو ہم اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے رب سے ڈرا کرتے تھے نا، تو فمن اللہ علینا، بس احسان کیا اللہ نے ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اور اللہ نے ہمیں بچا لیا لو والے عذاب سے، جھلس دینے والے عذاب سے۔ جہنم کا ایک نام سموم بھی ہے نا، اس کے اندر ایسی لو ایسی گرم ہوا نکلے گی کہ جو چہرے کا گوشت سارا جھلس کر رکھ دے گی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں، تلفح وجوہہم النار، کہ چہروں کو آگ جھلس دے گی ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ڈر کی وجہ سے احسان کیا کہ اس جھلس دینے والے عذاب سے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔
اور دوسرا کام انا کننا من قبل ندعو، بے شک ہم اس سے پہلے اللہ کو پکارا کرتے تھے، اللہ کی خالص پکار کیا کرتے تھے، وحدہ لا شریک مانتے ہوئے، اس کے سامنے فقیر بن کر جو دامن پھیلایا کرتے تھے نا، اس سے مانگتے رہتے تھے نا، ان مانگنے اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرک، اور بخشش بھی تجھی سے مانگتے ہیں، ونؤمن بک، ایمان بھی تیرے ساتھ رکھتے ہیں، ونتوکل علیک، بھروسہ بھی تیرے اوپر کرتے ہیں۔ وہ جو دنیا میں رب کے ساتھ ایک مانگنے کا تعلق تھا، ہم مانگا کرتے تھے، اس کو اپنا معبود سمجھ کر خالص اس کی پکار کیا کرتے تھے، اور اس کی پکار میں کسی کو شریک نہیں بنایا کرتے۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ فرماتے ہیں خالص اللہ کی پکار کرو، اس پکار میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ یہ جو خالص پکار تھی نا، اس کی برکت میں اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ بس ایک آخری بات، قرآن پاک میں اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں مثال ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ من بین فرث ودم لبنا خالصا، اللہ فرماتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ کی دھاریں کون نکالتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، گوبر کا اور ایک خون کا۔ گوبر پلیت بھی ہے اور بدبودار بھی ہے، اور خون جو ہے پلیت ہے، بدبودار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دو پلیتیوں کے درمیان سے خالص دودھ کی دھاریں تیرے رب نے نکالی۔ جب تو پکار کرے گا نا، دھیان کرنا، یہاں بھی آگے پیچھے دائیں بائیں دو پلیتیاں ہیں، ایک شرک اور ایک ریاکاری۔ شرک گوبر کی طرح پلیت بھی ہے اور بدبودار بھی ہے، اور ریاکاری خون کی طرح پلیت ہے، بدبودار نہیں ہے۔ بظاہر بندہ اللہ کی پکار کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ ہے باشو بڑا نیک آدمی ہے، بڑی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شرک اور ریاکاری کے درمیان سے اس طرح خالص میری پکار کر جس طرح گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ کی دھار میں نے نکال کے دکھائی، اور اس کے اندر اگر خون کی سرخی آ جائے پینے کا دل کرتا ہے، اگر گوبر کی بدبو آ جائے اس میں پینے کو دل کرتا ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیسا صاف اور خوشبودار میں نے دودھ نکالا ہے، ایسی خالص میری پکار کر، یہ پکار تجھے جنت میں لے جائے گی۔ انا کننا من قبل فی اہلنا مشفق، انا کننا قبل فی اہلنا مشفق، ایک رب سے ڈر، اور دوسرا انا کننا من قبل ندعوہ، ہم رب کو پکارا کرتے تھے، انہ هو البر الرحیم، وہ بڑا ہی احسان کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب مانگتے رہے، دنیا کے کام بھی بناتا رہا، آخرت میں جنت بھی عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم مزید ان کو میوہ جات عطا کریں گے اور گوشت عطا کریں گے جو وہ چاہیں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا، آپس میں اندر ایک دوسرے پہ چپٹ رہے ہوں گے یا ایک دوسرے کو دے رہے ہوں گے بھرے ہوئے پیالے، لا لغو فیہا ولا تأثیم، نہ اس میں بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ۔ ویطوف علیہم غلمان لہم، اور پھر رہے ہوں گے ان پر جو خدام ہوں گے ان کے، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں جو چھپائے گئے ہیں۔ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور متوجہ ہوگا بعض پر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ قالوا، پھر کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرا کرتے تھے۔ فمن اللہ علینا، بس احسان کیا اللہ نے ہم پر۔ ووقانا عذاب السموم، اور بچا لیا اللہ نے ہمیں
جھلس دینے والے عذاب سے. انا کنا من قبل ندعو، بے شک ہم اس کو پکارا کرتے تھے. انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ بہت احسان کرنے والا، رحم کرنے والا ہے.